أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ الدرر البہیہ، امام شوکانی رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب۔ اس کا موضوع ہے فقہی احکام و مسائل، اور اس کتاب کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ کتاب کسی خاص مسلک کی نمائندگی نہیں کرتی، بلکہ کتاب کے مؤلف نے بغیر کسی تعصب کے کتاب و سنت کے مطابق، کتاب و سنت کے دلائل کے مطابق جن مسائل کو راجح جانا ان کا تذکرہ کیا۔ ممکن ہے وہ مسائل فقہ حنفی کے مطابق ہوں، ممکن ہے کہ کبھی وہ مطابق نہ ہوں، ممکن ہے کہ وہ مسائل حنبلیوں کے، شافعیوں کے، مالکیوں کے مطابق ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی ان کے مطابق نہ ہوں۔ ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب میں موجود کتب میں سے 9ویں کتاب نمبر 9، اور وہ ہے کتاب الطلاق۔ ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا تھا الایلا، کہ کسی مرد کا یہ قسم اٹھا لینا کہ میں اپنی بیگم سے خاص تعلق قائم نہیں کروں گا۔ اس موضوع پہ گفتگو تفصیل کے ساتھ ہو چکی۔ آج ہمارا موضوع ہے الظہار۔ ظہار کسے کہتے ہیں، یہ پہلا سوال ہوگا۔ تفصیلات میں جائے بغیر خود امام شوکانی رحمہ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ ظہار کسے کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ، کسی خاوند کا اپنی بیوی سے یہ کہنا انت علیہ کظہر امی، کہ تو میرے لیے، میرے اوپر میری ماں کی پشت کی طرح ہے، یعنی کہ جیسے میرے لیے میری ماں کی پشت حلال نہیں ہے، ایسے تو بھی میرے لیے حلال نہیں ہے۔ یا یہ کہنا کہ ظاہرتک، میں نے تجھ سے ظہار کیا، یعنی کہ میں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ او نحو ذالک، یا اس قسم کے الفاظ، اس سے ملتے جلتے الفاظ۔ مثال کے طور پہ انا من کی مظاہر، میں تو اس سے اظہار کر رہا ہوں۔ تو یہ سارے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی مرد کا اپنی بیوی سے یہ کہنا کہ تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظہار۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں پہلے تو یہ کہ زمانہ جاہلیت میں اس کا کیا حکم ہوا کرتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں، زمانہ کفر میں، اگر کوئی اپنی بیگم کو یہ کہہ دیتا کہ تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہو جاتی، طلاق ہو جاتی۔ اور اب کیا ہے، امام شوکانی بیان کرتے ہیں فیجب علیہ، اس آدمی پہ واجب ہوگا۔ کس آدمی پہ؟ جس نے اپنی بیگم سے ظہار کیا ہے، جس نے اپنی بیگم کو اپنی ماں کی پشت کی طرح حرام قرار دے دیا ہے۔ فیجب علیہ، اس پہ واجب ہوگا قبل ان یمسھا، پہلے اس کے کہ اپنی بیگم کو ہاتھ لگائے، اس سے تعلق قائم کرے، اس پہ واجب ہوگا تعلق قائم کرنے سے پہلے ان یکفر، کہ وہ کفارہ ادا کرے۔ کفارہ کیا ہے؟ بعتق رقبۃ، ایک غلام آزاد کرے۔ فإن لم یجد، اگر وہ ایک غلام نہ پائے، اس کی طاقت نہ ہو یا غلام نہ ملے، فلیطعم 60 مسکینہ، تو اسے چاہیے، اس پہ واجب ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ فإن لم یجد، بس اگر وہ یہ بھی نہ پائے، فلیصم شہرین متتابعین، تو پھر اس پہ واجب ہوگا کہ یکے بعد دیگرے مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھے۔ یہاں پہ ہم تھوڑا سا رکتے ہیں اور اب دلائل کی طرف آتے ہیں۔
امام شوکانی نے جو ابھی تک گفتگو کی ہے اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ سورہ مجادلہ اس کا ابتدائی حصہ اسی موضوع پہ مشتمل ہے. چنانچہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور، کہ وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں کہ اے بیگم تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری ماں کی پشت، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے ما ہن امہاتہم، یہ عورتیں ان کی مائیں نہیں ہیں، ماں ماں ہے، بیگم بیگم ہے. ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم، ان کی مائیں صرف وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا، جن کے بطن سے پیدا ہوئے. بیگم ماں نہیں بن سکتی اور ماں بیگم نہیں بن سکتی. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یہ الفاظ استعمال کرنا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ منکر ہے، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے. وزورا، اور جھوٹ بھی ہے. یعنی کہ یہ کہنا کہ تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح، یہ جھوٹ ہے. بیگم ماں کی طرح کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہ ایک جرم بھی ہے، گناہ بھی ہے کہ جس عورت کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا تھا آپ نے اس کو ماں کی طرح حرام کر دیا ہے. اللہ نے آخر میں کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے. ان الفاظ سے پتہ چل رہا ہے، ان تمام الفاظ سے، کہ زہار کرنا جرم ہے، گناہ ہے، غلطی ہے. اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے، یہ آیت جو ابھی میں نے پڑھی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 2 تھی 2. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر لیں، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ لوٹ کر آنا چاہیں اسی بات کی طرف جو بات وہ کہہ چکے ہیں. کیا مطلب ہے جی اس کا؟ یعودون لما قالوا کی تفسیر علماء کرام دو طرح سے کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ لام کو آپ عن کے معنی میں کر لیں، لما قالوا کے لام کو، کہ یعنی کہ اپنی بات سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، اپنی بات سے پھرنا چاہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کہیں کہ لام الی کے معنی میں ہے، یعودون لما قالوا ای الی ما قالوا، وہ واپس جانا چاہتے ہیں اس بات کی طرف جو انہوں نے کہی ہے، یعنی کہ اپنی بیگم سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، اس چیز کو حلال کرنا چاہتے ہیں جس کو پہلے حرام کہہ چکے ہیں. تو کیا ہے؟ نمبر 1 زہار، اور نمبر 2 اب بیگم سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں اور زہار سے یعنی کہ رجوع کرنا چاہتے ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ فتحریر رقبۃ من قبل یتماسا، ایک غلام آزاد کریں. کب آزاد کریں؟ بیگم سے تعلق قائم کرنے سے پہلے. پہلے غلام آزاد کریں گے، پھر تعلق قائم کرنے کی اجازت ہوگی. ذالکم توعدون بہ، یہ کفارہ ڈالا جانا کہ غلام آزاد کرنا ہوگا بیگم کو ہاتھ لگانے سے پہلے، یہ وہ چیز ہے جس سے تمہیں نصیحت ملے گی. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو نہایت باخبر ہے. کیا مطلب ہے یہ کہنے کا یہاں پہ کہ اللہ ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو بہت باخبر ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اب آپ پہ کفارہ ڈل گیا، لیکن آپ کفارہ ادا کرنے سے پہلے تعلق قائم کریں گے تو آپ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، اللہ سے چھپ نہیں سکتے. اللہ کے علم میں ہے یہ بات. گویا کہ یہ الفاظ وارن کے الفاظ ہیں. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا، جو طاقت نہ رکھے غلام آزاد کرنے کی، یا اسے غلام مل ہی نہ رہا ہو مارکیٹ میں، جیسا کہ آج کل نہیں ہے،
تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں، یعنی کہ درمیان میں ناغہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 مہینہ اپنے روزے رکھ لیے تھے کفارہ ادا کرتے ہوئے، پھر 1 دن ناغہ کر لیا تو اب گنتی نئے سرے سے شروع ہوگی، الا یہ کہ کسی کا شرعی عذر ہو۔ یہ 2 مہینے روزے بھی رکھنے ہیں من قبل تماسا، یہ بھی میاں بیوی کا تعلق قائم ہونے سے پہلے کفارہ، بعد میں تعلق۔ فمن لم یستطع، جو اس کی بھی طاقت نہ رکھے، فاطعام 60 مسکینہ، تو اس پہ کیا ہوگا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ ہم نے کفارہ واجب کر دیا، اب پتہ چلے گا کہ اللہ کے اس حکم کو کون تسلیم کرتا ہے، کون قبول کرتا ہے، اور کون یہ کہتا ہے جی ہمیں ان چکروں میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میری بیوی ہے، بات ختم بس۔ تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانے والا کون، ان کے احکام کو تسلیم کرنے والا کون ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ بیگم سے زہار کرنا یہ غلط ہے، اللہ کی حدود کو کراس کرنا ہے۔ زہار کرنے کے بعد کفارہ ادا کرنے سے پہلے تعلق قائم کرنا، یہ بھی اللہ کی حدود کو کراس کرنا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کے بارڈرز ہیں، ان کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے، ان کو پامال کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کا احترام کرنا ہوگا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی کہ جو ان احکام کو تسلیم نہ کرے وہ پھر کیا ہوا؟ کافر ہوا، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ لوگوں نے کیا چیز نوٹ کی ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ نے کوئی چیز نوٹ نہیں کی ہوگی، جبکہ نوٹ کرنے والی تھی۔ یہاں پہ امام شوکانی نے جو کچھ کہا ہے اس میں اور جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے اس میں فرق آ رہا ہے۔ کیسے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے مزمل بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بس میں یہی چاہتا ہوں کہ توجہ سے درس سنا جائے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو دیکھیں قرآن میں ترتیب کیا ہے کہ پہلے نمبر پہ کفارہ کیا؟ غلام آزاد کریں۔ اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر 2 مہینے کے روزے رکھیں، اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر 40 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ جبکہ امام شوکانی نے کیا کہا ہے جی کہ آپ غلام آزاد کریں کفارہ، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، جبکہ اس کا نمبر بنتا ہے تیسرا۔ امام شوکانی نے جس کا نمبر تیسرا تھا اس کو دوسرا بنا دیا، جس کا دوسرا تو تیسرا بنا دیا۔ اور یہ امام شوکانی کی آپ کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں نا سبقت لسانی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان سے کوئی اور بات نکل جاتی ہے، تو یہاں پہ کہیں گے سبقت قلم ہے، یعنی کہ لکھنا کچھ اور چاہتے تھے، لکھ کچھ اور بیٹھے۔ یہ کیسے میں پتا چلا کہ جناب والا یہ سبقت قلم ہے، باقاعدہ غلطی نہیں ہے؟ یہ ہمیں ان کی دوسری کتابوں سے پتا چلا۔ آپ ان کی تفسیر دیکھ لیں، فتح القدیر، آپ ان کی کتاب دیکھ لیں نیل الاوطار، آپ ان کی کتاب دیکھ لیں الدراری، سب سے آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے کفارہ اسی ترتیب سے بیان کیا ہے جو ترتیب اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ یہاں ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ سبقت قلم۔ اچھا، یہ جو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ جو 2 مہینے روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھے تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اس طاقت سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1 کمزور اتنا ہے کہ روزہ رکھ نہیں سکتا، بیمار اتنا ہے کہ روزہ رکھ نہیں سکتا۔ دوسرے نمبر پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیگم کی ضرورت اس قدر رکھی ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا۔ یہ جو مفہوم میں نے بیان کیا ہے یہ ہمیں معلوم ہوگا اس حدیث سے جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں۔ اچھا، اب تک ہم نے کیا پڑھ لیا ہے اس سبق میں؟ نمبر 1 ہم نے پڑھ لیا کہ زہار کہتے کس کو ہیں۔ نمبر 2
ہم نے پڑھ لیا ہے کہ زہار کر لینے کے بعد اس آدمی کے ذمے کیا ہے؟ کفارہ ہے. اور یہ پڑھا ہے کہ کفارہ اس میں 3 چیزیں ہیں. جو غلام آزاد کر سکتا ہے اس کو روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ پھر روزے رکھے گا 2 مہینے کے مسلسل. اور جو 2 مہینے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے اس کو 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا اس کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے. اس کی اجازت اس کو ہے جو پہلی 2 چیزوں کی طاقت نہیں رکھتا. تو گویا کہ کفارے میں چوائس نہیں ہے، کفارے میں چوائس بالکل نہیں ہے. یہاں پہ ہلکا سا یہ سوال ہوگا کہ کیا عورت بھی زہار کر سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ عورت کہہ دے اپنے شوہر سے کہ میں تیرے لیے ایسے ہوں جیسے تیری ماں کی پشت ہے، تو کیا عورت کے یہ الفاظ کہنے سے زہار ہو جائے گا؟ راجح بات یہ ہے کہ عورت کے یہ الفاظ کہنے سے زہار نہیں ہوگا. جیسے عورت اپنے خاوند کو طلاق دے دے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، ایسے ہی عورت یہ کہہ دے کہ میں تو اس سے زہار کرتی ہوں تو اس سے زہار نہیں ہوگا. ہاں جی، گناہ ہوگا. یہ بالکل اہم بات ہے کیونکہ یہ الفاظ غلط ہیں، تو یہ الفاظ کہنے پہ گناہ ہوگا. اگر کوئی آدمی یہ کہے اپنی بیگم سے کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری بہن کی پشت، پہلے کیا تھا؟ ماں کی پشت. جب کہے ماں کی پشت تو پھر سب کے نزدیک وہ زہار ہے. لیکن جب وہ کہے کہ میری بہن کی پشت یا میری بیٹی کی پشت یا میری خالہ کی پشت یا میری پھپھو کی پشت، تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں اختلاف ہے، اور راجح قول انشاءاللہ یہ ہے کہ یہ بھی زہار ہے. یہ بھی کیا ہے؟ زہار ہے. اس لیے اس سے بھی بچا جائے. اس کے بعد امام شوکانی کہتے ہیں وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ، اور امام صاحب کے لیے جائز ہے. یہ کون سے امام صاحب ہے جی؟ حاکم وقت، گورنر، حکمران، خلیفہ. وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ، اور امام کے لیے جائز ہے أَن يُعِينَهُ، کہ وہ اس کی مدد کرے. کس کی؟ جو زہار کر چکا ہے اور کفارہ اس پہ واجب ہو چکا ہے، لیکن کفارہ ادا کرنے کے وسائل اس کے پاس نہیں ہے، مال اس کے پاس نہیں ہے. تو امام کے لیے جائز ہے یعینہ کہ اس کی مدد کرے من صدقات المسلمین، مسلمانوں کے صدقہ کے مال سے، اذا کان فقیرا، جبکہ یہ زہار کرنے والا فقیر ہو، لا یقدر علی الصوم، روزہ رکھنے کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو. وَلَهُ، اور اس کے لیے جائز ہوگا. کس کے لیے؟ زہار کرنے والے کے لیے. ان یصرف منہا، کہ وہ اس صدقہ کے مال میں سے کچھ مال لنفسہ وعیالہ، اپنے لیے رکھ لے، وعیالہ، اور اپنی بیگم بچوں کے لیے رکھ لے. یعنی کہ اس کو دیا گیا مال صدقے کا تاکہ وہ کفارہ ادا کر سکے، تو اس میں سے کچھ مال اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے رکھ سکتا ہے. اس کی کیا دلیل ہے یہ بھی پڑھیں گے ہم. فی الحال یہ کہ وَإِذَا كَانَ الظِّهَارُ مُؤَقَّتًا، اور جب زہار کیا ہو؟ مؤقتاً. کیا؟ اگر زہار ایسا ہو جس کا وقت طے کیا گیا ہو. ایک ہے عام زہار، کیا کہنے والے نے کہہ دیا اپنی بیگم سے کہ تو میرے لیے ایسے جیسے میری ماں کی پشت، اور ایک یہ کہ وہ کہے کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پشت 1 مہینے تک، یا تو میرے لیے ایسے جیسے میری ماں کی پشت رمضان کے مہینے میں یا حج کے ایام میں. چاہتا ہے کہ حج کے ایام میں بیگم سے دور رہوں، چاہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بیگم سے دور رہوں، تو ایسے الفاظ کہہ دیے. تو وَإِذَا كَانَ الظِّهَارُ مُؤَقَّتًا، اور جب زہار مؤقتاً ایسا ہو کہ جس کا وقت طے شدہ ہو، فَلَا يَرْفَعُهُ، تو اس زہار کو دور نہیں کرے گی کوئی چیز،
الا انقضاء الوقت، مگر وقت کا گزر جانا. 1 مہینہ کہا تھا، 1 مہینہ گزرے گا تو تبھی یہ زہار ختم ہوگا، ورنہ ختم نہیں ہوگا. جو عام زہار ہے جس کا وقت نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے آپ اگلے دن ختم کر لیں کفارہ ادا کر کے. لیکن وہ زہار جس کا وقت طے کیا گیا تھا وہ ختم تبھی ہوگا جب آپ کیا کریں گے، جب وہ وقت ختم ہو جائے گا. اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں وقت ختم ہونے کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا، اور کچھ کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ کفارہ نہیں پڑتا، کیونکہ اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بیگم کو اپنی ماں کی پشت کی طرح قرار نہیں دیا، اس نے 1 مہینے کے لیے قرار دیا ہے. مہینہ ختم ہوا تو زہار ختم ہو گیا. کفارہ کس بات کا؟ تو آئیے اب اس موضوع پہ حدیث پڑھتے ہیں. یہ حدیث وہ ہے جس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور اس کا نمبر ہے سنن نبی داؤد میں 2213 2213، اور امام ابن ماجہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں، وہاں پہ نمبر ہے 2062 2062. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن درجے کی حدیث قرار دیا، قابل قبول حدیث قرار دیا ہے. راوی ہیں سلمہ بن صخر البیاضی. سلمہ بن صخر البیاضی یہ حدیث کے راوی ہیں، صحابی ہیں. یہ کہتے ہیں کنت امران اصیب من النساء ما لا یصیب غیری، کہ میں ایسا آدمی تھا کہ میں اپنی بیگمات سے اتنا تعلق قائم کرتا تھا جتنا دوسرے مرد نہیں کرتے. فلما دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوا، خفت، مجھے یہ ڈر لگا کہ ان اصیب من امراتی شیئا یطایع بی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی بیگم سے تعلق قائم کر بیٹھوں روزے کے دوران، صبح کی نماز کے بعد، روزہ شروع ہو جانے کے باوجود. فظاہرت منہا، تو میں نے اس کام سے بچنے کے لیے اپنی بیگم سے زہار کر لیا، حتی ینسلخ شہر رمضان، اور زہار میں نے کیا رمضان کے اختتام تک. فبینما ہی تخدمنی، آپ اسے اندازہ کریں کہ صحابہ کرام کس قدر نیک تھے. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیگم سے تعلق بہت قائم کیا کرتا تھا، اور ایک طرف رمضان آ گیا تو رمضان میں چاہتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت میں اس مہینے کو گزاروں اور شریعت کی خلاف ورزی سے دور رہوں. کہتے فبینا ہی تخدمنی ذات لیلۃ، ایک رات میری بیگم میری خدمت کر رہی تھی، اذ تکشف لی منہا شیء، تب اس کے جسم کا کچھ حصہ ظاہر ہو گیا. فلم البس ان نزوت علیہا، تو میں نے اس سے تعلق قائم کر لیا، جبکہ پہلے کیا ہو چکا ہے، زہار. فلما اصبحت خرجت الی قومی، جب صبح ہوئی تو میں اپنی قوم کے پاس گیا. فاخبرتہم الخبر، اور میں نے ان کو پوری بات بتائی. وقلت، اور میں نے کہا امشوا معی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ چلو، اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. ایسے موقع پہ آدمی چاہتا ہے میرے ساتھ کوئی 2 احباب اور بھی جائیں. قالوا لا واللہ، انہوں نے کہا نہیں اللہ کی قسم ہم تو تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے. دیگر روایات میں آتا ہے ہمیں کیا پتہ اللہ کے رسول کیا کہہ دیں، ڈانٹ دیں، تو ہم تو نہیں جائیں گے تمہارے ساتھ، کیونکہ یہ معاملہ ہی ایسا ہے. فانطلقت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اکیلا ہی پھر گیا کس کے پاس، نبی علیہ السلام کے پاس. فاخبرتہ، تو آپ کو پوری بات بتائی. فقال، تو آپ نے کہا انت بذاک یا سلمۃ، اے سلمہ کیا تو نے یہ کام کیا ہے؟ قلت انا بذاک یا رسول اللہ، جی ہاں اللہ کے رسول یہ مجھ سے ہی ہوا ہے. مرتین، 2 مرتبہ یہ گفتگو ہوئی. وَأَنَا صَابِرٌ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور اللہ کے رسول میں اللہ کے حکم پہ صبر کرنے والا ہوں، جو بھی میرے لیے حکم آئے گا اللہ کی طرف سے میں صبر کروں گا. کیا مطلب ہے اس کا؟
آج تو ہم یہ مسئلہ سن رہے ہیں ہنستے ہوئے، جبکہ وہ الفاظ جب کہہ رہے تھے ڈر تھا ممکن ہے کہ آرڈر آ جائے کہ کوڑے ماری جائے، ممکن آرڈر آ جائے سنسار کر دو، کیا پتا کیا آرڈر آنا ہے۔ تو ان حالات میں یہ الفاظ معمولی نہیں ہیں، بہت بڑے الفاظ ہیں کہ وَأَنَا صَابِرٌ لِأَمْرِ اللَّهِ، جو بھی اللہ کا حکم میرے بارے میں آئے گا میں اس پہ صبر کرنے والا ہوں۔ فَاحْكُمْ فِيَّ مَا أَرَاكَ اللَّهُ، آپ میرے بارے میں وہ فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالے۔ قال، تو آپ نے کہا حرر رقبۃ، ایک غلام کو آزاد کرو۔ قلت، میں نے کہا والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ صحابہ کرام قسم کس کی اٹھاتے ہیں؟ اور اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اگر آج کے ہمارے بھائی ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا اللہ کے رسول آپ کی زلفوں کی قسم، آپ کے چہرے کی قسم، آپ کے نالین کی قسم، آپ کے قدمین کی قسم۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم سب کو نبی علیہ السلام سے شدید محبت ہے، اور آپ کے قدمین سے بھی محبت ہے۔ آپ کے قدمین کو بوسہ دینا میرے اور آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے، لیکن کیا غیر اللہ کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے؟ نہیں، غیر اللہ کی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ کعبہ کی بھی قسم اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، ہاں رب کعبہ کی قسم اٹھائی جائے گی۔ اور صحابہ کرام آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کی قسم نہیں اٹھاتے، آپ کو مخاطب کر کے آپ کے رب کی قسم اٹھاتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا۔ سیدھا کہہ دو آپ کی قسم نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا۔ تو پتا چلا کہ قسم جب بھی اٹھائی جائے گی کس کی اٹھائی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں ما املک رقبۃ غیرہا، میں اس کے علاوہ کسی گردن کا مالک نہیں ہوں۔ کہتے ہیں یہ بات کرتے ہوئے میں نے اپنی گردن کے اوپر ہاتھ رکھا، میں نے کہا اللہ کے رسول ایک ہی گردن ہے جس کا میں مالک ہوں، میرا کوئی غلام نہیں ہے، کوئی لونڈی نہیں میرے پاس، ان کے غریب آدمی ہوں۔ قال فصم شہرین متتابعین، آپ نے کہا پھر تم ایسا کرو کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھو۔ صحابی کہتے ہیں وَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلَّا مِنَ الصِّيَامِ، اللہ کے رسول سے ہم جو مسئلہ ہوا ہے، جو گڑبڑ ہوئی ہے، وہ روزوں کی وجہ سے تو ہوئی ہے۔ رمضان کے روزوں کا تو مسئلہ تھا اور میں پرہیز نہیں کر سکا، اپنی طرف سے اظہار کیا تھا، اس کی بھی خلاف ورزی ہو گئی، اب 2 مہینے روزے میں کیسے رکھ سکوں گا؟ اللہ اکبر۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے اخلاق کا، کس کے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا۔ اگر یہاں پہ میرے جیسا کوئی عالم دین ہوتا، رکھ کے اسے ایک تھپڑ لگاتا، کیا تو شرم نہیں آتی؟ اس وقت سوچتے نا جب یہ بیگم سے تعلق قائم کیا تھا، اب تم ایک کفارہ کہا ہے جی میں غریب ہوں، دوسرا کہا ہے جی میں طاقت نہیں رکھتا، یہ کیا تماشا ہے؟ لیکن وہاں پہ میرے جیسا کوئی نہیں تھا، وہاں پہ وہ تھے جو نبیوں کے بھی امام ہیں، جن کے اخلاق کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کی رحمت ہے آپ پہ کہ آپ لوگوں کے لیے بڑے نرم ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت زبان ہوتے، یہ صحابہ کرام جو آج آپ پہ جانے دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کے قریب بھی نہ آتے، آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ تو آپ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ تم ایسا کرو 60 مسکینوں کے مابین کھجوروں کا ایک بس کھجوروں کا وہ تقسیم کر دو، یعنی کہ کتنے سا؟ 60 سا۔ کتنے سا کھجوریں تقسیم کر دو؟ رمضان میں ہم فطرانہ ادا کرتے ہیں، وہ کتنا سا ہوتا ہے؟ 1۔ وہ 1 سا کتنے کلو بنتا ہے؟ تقریباً 2.5 کلو۔ تو اب 60
کو 2.5 کلو سے ضرب دیں. 150 کلو. 150 ہی بنتا ہے، پکی بات ہے. ہاں 150 کلو جی، یعنی کہ 150 کلو 150 کلو گرام کھجوریں مسکینوں کے مابین تقسیم کر دو. قلت، تو میں نے آگے سے کہا والذی بعثک بالحق لقد بتنا وحشین ما لنا طعام، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، ہم تو راتیں گزار رہے ہیں بھوک کی حالت میں، کھانا کھائے بغیر سوتے ہیں. ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم رات کو کھانا کھائے بغیر سوتے ہیں. اتنی کھجوریں ہوتی تو اور کیا چاہیے تھا. ہماری حالت یہ ہے کہ کھانا کھائے بغیر سوتے ہیں ہم. اللہ اکبر. یہ تھے صحابہ کرام. تو آپ نے کہا فانطلق الی صاحب صدقۃ بنی زریق فلیدفعها الیک، تم ایسے کرو، بنو زریق قبیلے کی زکوٰۃ اور صدقہ لینے کی ڈیوٹی جس آدمی کی ہے اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں جو اس نے صدقے کا مال جمع کیا ہے وہ تمہیں دے گا. تو وہ مال لے کر کیا کرنا ہے، 60 مسکینوں کو یہ کھجوریں کھلانی ہیں جو بتائی گئی ہیں. وَقُلْ أَنْتَ وَعِيَالُكَ بَقِيَّتَهَا، 60 مسکینوں میں کھجوریں تقسیم کر دینا، جو باقی بچ جائیں وہ تو کھا لینا، تیرے بچے کھا لیں. یہ ہے دین اسلام. کافروں کا دین کیا کہتا ہے آپ کو جی؟ ایک غریب نے آپ سے قرضہ لیا تھا اور 1 مہینے کے لیے لیا تھا، واپس ادا نہیں کر سکتا، تو کیا کہتا ہے جی آپ کا موجودہ سسٹم؟ اس کے اوپر سود ڈال دو، 1 مہینہ اور دے دو اور سود ڈال دو. وہ 1 مہینے کے بعد آئے گا، اب بھی طاقت نہیں، اور سود ڈال دو. وہ 1 مہینے کے بعد آئے گا، اب بھی طاقت نہیں، مزید ڈال دو. اور اسلام یہ ہے. کفارہ واجب ہوا ہے تو کس نے مدد کی؟ حکومت نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ کے مال میں سے، اور یہ بھی کہا کہ 60 مسکینوں کو یہ کھجوریں تقسیم کرو، جو باقی بچ جائیں وہ تم کھا لینا، تمہاری بیگم تمہارے بچے کھا لیں. فرجعت الی قومی، یہ صحابی کہتے ہیں میں اپنی قوم کے پاس واپس آیا. فقلت، تو میں نے کہا وجدت عندکم الضیق وسوء الرأی، میں نے تم لوگوں کے ہاں تنگی پائی اور بری رائے پائی. تمہارے پاس میں آیا تھا کہ میری مدد کرو، میرے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس چلو، تم شفاعت کرو گے، میرا معاملہ ہلکا ہو جائے گا علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن تم لوگوں نے میری مدد نہیں کی، تم میں تنگی تھی، بری رائے تھی. ووجدت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم السعة وحسن الرأی، نبی علیہ السلام کے پاس میں نے کشادگی پائی اور بہترین رائے پائی. وقد امرنی او امر لی بصدقاتکم، اور آپ نے مجھے حکم دیا تمہارے صدقے کا. تو یہ حدیث سے کیا پتہ چلا؟ وہ مسئلہ جو ابھی ہم نے اوپر پڑھا تھا. امام شوکانی نے کیا کہا تھا کہ اگر زہار کرنے والا غریب آدمی ہے، فقیر ہے اور روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہے، تو حکمران کو چاہیے کہ مسلمانوں کے صدقہ کے مال سے اس کی مدد کرے، اور اس آدمی کو چاہیے کہ اس مال میں سے کچھ حصہ رکھ لے، اگر وہ چاہے تو رکھ لے اپنے لیے اور اپنی بیگم بچوں کے لیے. اور پھر ہم نے کیا کہا تھا کہ زہار اگر وہ ہے جس کا وقت طے ہے، زہار کیا گیا تھا محدود وقت کے لیے، تو پھر وہ زہار کیسے ختم ہوگا؟ اس وقت کے ختم ہو جانے سے، اس وقت کے گزر جانے سے، یعنی کہ کفارہ واجب نہیں ہوگا. البتہ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ کفارہ بھی واجب ہوگا، لیکن صحیح بات یہ کہ کفارہ واجب نہیں. کفارہ کیوں واجب ہو؟ اس نے اظہار کیا تھا کہ مہینے کے لیے، وہ مہینہ تو ختم ہو گیا، پابندی ختم ہو چکی. تو پھر اس صحابی کے اوپر کفارہ کیوں پڑا ہے؟
مکمل نہیں ہوئی تھی چھوڑ دیا. جی زہار کو ان کے زہار سے پہلے ہی انہوں نے یہ کام کر لیا. وَإِذَا بَقِيَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْوَقْتِ أَوْ قَبْلَ التَّكْفِيرِ كَفَّ حَتَّى يُكَفِّرَ فِي الْمُطْلَقِ وَيَنْقَضِيَ وَقْتُ الْمُؤَقَّتِ. یہاں پہ کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، اور جب وہ بیگم سے جمع کر بیٹھے وقت گزر جانے سے پہلے پہلے، کون سا وقت؟ جو زہار کا وقت مقرر کیا تھا، زہار کیا تھا 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، تو وہ وقت گزرنے سے پہلے بیگم سے جمع کر بیٹھے. او قبل التکفیری، یا کفارہ ادا کرنے سے پہلے جمع کر بیٹھے، تو کفا اب رک جائے، اب رک جائے. حتیٰ یکفر فی المطلق، حتیٰ کہ اگر زہار وہ ہے جس کا وقت طے نہیں ہے، مطلق زہار ہے تو کفارہ ادا کرے، اور اگر زہار وہ ہے جس کا وقت طے تھا تو وقت گزر جائے. ذرا ایک حدیث پہ غور کیجئے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 2223 2223، اور امام ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اور نمبر ہے 2065 2065. راوی حمداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، اور اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها. ایک آدمی آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو اپنی بیگم سے زہار کر چکا تھا، اور اب اس نے کیا کیا؟ اپنی بیگم سے تعلق قائم کر لیا. فقال، اس نے آ کے کہا، یا رسول اللہ انی ظاہرت من امرأتی فوقعت قبل ان اکفر، کہ میں نے اپنی بیگم سے زہار کر لیا ہے اور کفارہ ادا کرنے سے پہلے تعلق قائم کر لیا ہے. قال وما حملك على ذلك يرحمك اللہ، تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ کس چیز نے تجھے یہ حرکت کرنے پہ مجبور کر دیا، آمادہ کر دیا؟ اللہ تیرے اوپر رحم کرے. گالی نہیں دی، کیا کہا؟ اللہ تیرے اوپر رحم کرے، تو نے یہ کام کیوں کیا؟ قال رأیت خلخالها فی ضوء القمر، کہ میں نے چاند کی روشنی میں، چاندنی رات میں اس کے پاؤں کی پازیبیں دیکھی، اور میں نے پھر اسے تعلق قائم کر لیا. تو آپ نے کہا لا تقربها، اب تو نے اس عورت کے قریب نہیں جانا، حتی تفعل ما امر اللہ عز وجل، حتیٰ کہ تو وہ کام کرے جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. وہ کیا کام ہے جی؟ کفارہ ادا کرنا. یہ تھی وہ گفتگو جو امام شوکانی رحمہ اللہ نے یہاں پہ کی ہے. اب چند ایک ہلکے سے مسائل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک یہ کہ کیا زہار کر لینے سے صرف جماع حرام ہوگا یا بیگم سے ہر قسم کا تعلق حرام ہوگا؟ تو جمہور کا موقف یہ ہے کہ ہر قسم کا تعلق حرام ہوگا، اور یہی راجح موقف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ من قبل ان یتماسا، کہ بیگم کو مس کرنے سے پہلے، ہاتھ لگانے سے پہلے کفارہ ادا کرنا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے پہلے اس سے ہر قسم کا تعلق حرام ہے. دوسرا یہ کہ کوئی زہار کر بیٹھے تو اس کے نتیجے میں کیا کیا احکام لاگو ہوں گے. نمبر 1، کفارہ ادا کرنے سے پہلے جماع حرام ہو جائے گا. نمبر 2، کفارہ واجب ہوگا اس شخص پہ جو زہار کر چکا ہے، اور یہ کفارہ ادا کرنا ہوگا جماع کرنے سے پہلے پہلے. ایک اور سوال یہ ہے کہ کفارہ واجب ہونے کی وجہ کیا ہے؟
کچھ علماء کرام کہتے ہیں کفارہ واجب ہے زہار کی وجہ سے، کیونکہ زہار کیا تھا اس لیے کفارہ واجب ہے۔ الفاظ اتنے خطرناک کہہ دیے ہیں بیگم سے کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت، اتنے غلط الفاظ کہنے کی وجہ سے کفارہ واجب ہوا ہے۔ آپ کو یہ رائے کیسی لگی جی؟ یہ رائے درست نہیں ہے۔ کفارہ واجب ہوا ہے دو چیزوں کی وجہ سے۔ نمبر ایک، اس نے اظہار کیا، بیگم کو ماں کی پشت کی طرح قرار دیا۔ نمبر دو، اب بیگم سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے کفارہ واجب ہے۔ یعنی کہ اگر ایک آدمی بیگم سے تعلق قائم نہیں کرنا چاہتا، بس اظہار کر دیا، کہانی ختم، تو ٹھیک ہے، کفارہ واجب نہیں، پھر کفارہ واجب نہیں ہے۔ کفارہ تب واجب ہوگا جب اظہار کر چکے ہوں اور اظہار کے بعد اب بیگم سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، بیگم سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہوگا کہ جب زہار کا وقت طے شدہ ہو، اور وقت طے مثال کے طور پہ 1 سال کا، تو کیا شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ 1 سال بیگم سے تعلق قائم نہ کرے؟ یاد کریں ایلا کا موضوع، اگر کوئی قسم اٹھا لے للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، کوئی قسم اٹھا لے اپنی بیگم سے تعلق قائم نہ کرنے کی، تو شریعت نے کہا کہ 4 مہینے تک اس کا انتظار کیا جائے گا۔ 4 مہینے کے بعد یا تو بیگم کو طلاق دے دے اور یا اس سے تعلق قائم کرے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ جس نے 1 سال کے لیے اظہار کیا ہے، اس سے کہا جائے گا کہ یا تو بیگم کو طلاق دے دو اور یا پھر زہار کا کفارہ ادا کرو اور بیگم سے تعلق قائم کرو۔ جی 4 مہینے 4 مہینے 4 مہینے۔ آخری ہمارا موضوع زہار کے تعلق سے یہ ہے کہ زہار کیسے ختم ہوگا۔ ویسے یہ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن ذرا الگ سے ذکر کی جائیں تو ذرا ذہن میں رہتی ہیں۔ زہار کیسے ختم ہوگا؟ نمبر 1، زہار کا کفارہ ادا کر دیں تو زہار ختم ہو گیا۔ نمبر 2، اگر زہار کا وقت طے تھا تو وہ وقت گزر جائے گا تو زہار ختم ہو جائے گا خود بخود، کفارہ بھی ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ زہار کیا تھا 1 مہینے کے لیے، جب 1 مہینہ ختم ہوگا تو زہار بھی ختم۔ اور تیسرے نمبر پہ زہار ختم ہوگا جب میاں بیوی میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے، یعنی کہ مرد نے کہا تھا اپنی بیگم سے کہ تو میرے لیے ایسے جیسی میری ماں کی پشت، اب وہ فوت ہو گئی ہے، کہانی ختم، اب زہار کا کفارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ جو غلط الفاظ کہے تھے، اللہ نے ان الفاظ کو کیا کہا ہے؟ منکر اور زور، تو یہ الفاظ کہنا غلط ہے، اس لیے اس کی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، ورنہ میاں بیوی کے میں سے کسی ایک کے فوت ہو جانے سے یہ زہار جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ اب سوال یہ ہوگا، ایک آدمی نے بیگم سے زہار کیا اور کفارہ ادا کرنے سے پہلے ہی بیگم سے تعلق قائم کر لیا، اب اس کے لیے کیا حکم ہے جی؟ کتنے کفارے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ کفارہ ایک ہی واجب ہوگا، صحیح بات یہ کفارہ ایک ہی واجب ہوگا، اور یہی جمہور کا موقف ہے۔ اور خود امام شوکانی نے الدراری میں اسی موقف کو ذکر کیا اور اسی کی تائید کی ہے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں شریعت کے یہ احکام سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخری بات مجھے بھی یاد آئی ہے
کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیگم کو طلاق دے چکا ہو اور طلاق و رجعی، کون سی طلاق؟ پہلی طلاق یا، اور بیگم ہے ابھی عدت کے ایام میں، تو کیا اس سے اظہار ہو جائے گا؟ اگر کوئی خاوند اس عورت سے کہہ دے انہی ایام میں کہ تو میرے لیے ایسے جیسے میری ماں کی پشت، تو کیا اظہار ہو جائے گا، واقع ہو جائے گا؟ جی ہاں واقع ہوگا، کیونکہ اس کی بیگم ہے۔ اور اگر یہ الفاظ کہے عدت کے ایام گزر جانے کے بعد رجوع کیے بغیر، تو اب وہ اس کی بیوی ہے ہی نہیں، تو اب یہ اظہار ہوائی فائر ہے، تو یہ اظہار نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح اگر بیگم وہ ہے جس کو آخری طلاق دی ہے، طلاق بائن، تیسری طلاق، اور اس کی عدت کے ایام میں ہے، تو اب یہ بھی اس کی بیگم نہیں ہے، اس کے ساتھ زہار کرے گا تو زہار شرعی طور پہ زہار نہیں ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔